ذرا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज अरशद शरीफ शहीद की सालगिरह का दिन है। अगर वो ज़िंदा होते, हयात होते, हम में मौजूद होते तो अपनी 51वीं सालगिरह मना रहे होते। उनको पिछले 2 बरस हो चुके, लेकिन अभी तक लोगों के दिलों में, लोगों की यादों में वो उसी तरह से ज़िंदा है और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। लोग उनको ट्रिब्यूट पेश करते रहेंगे और बहुत सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो उसी तरह उन्हीं की तरह हक के रास्ते पे और सच के रास्ते पे चलते रहें। आप में से भी लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए एक बार ज़रूर दुआ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। मुल्की सियासी मामलात के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं, कुछ पुरजोश किस्म की कैफियत नज़र आ रही है हुकूमत और अपोजिशन कैंप्स में। अगर आप हुकूमती कैंप को देखें, शहबाज शरीफ ने आज जलसा किया, जोश खिताबत उनका वो पहले की तरह नज़र आया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इलेक्शन जैसा माहौल हो ना, जैसे आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में कोई इलेक्शन अनाउंस होने वाला हो, उस किस्म की सरगर्मियां नज़र आ रही हैं। हो सकता है वैसे ऐसा हो भी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ पता नहीं चलता और जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कब नए इलेक्शंस हो, क्योंकि इन इलेक्शंस को इतना मुतनाज़ बना दिया गया कि इनके साथ, इस किस्म के मैंडेट के साथ आगे बढ़ना पता नहीं क्या मुस्तकबिल रहेगा। बहरहाल दूसरी तरफ अगर इमरान खान कैंप की बात करें तो वहाँ पर और ज़्यादा जोश जज्बा है। इमरान खान मस्ट बी अ हैप्पी पर्सन राइट नाउ, बिकॉज एक तो जेल के अंदर आज जो एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से और जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है, यानी उनकी वकला को, उनके हमायत याफ्ता पैनल को, उनके नाम पे वोट मांगने वालों की आज जीत हुई है और एक मैसिव क्लीन स्वीप नज़र आया। उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले जेल के अंदर क्या हुआ वो बता देता हूँ। आज एक लंबे अरसे के बाद उनकी अपने बच्चों के साथ टेलीफोन पर बात हुई है। कहने को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेल में महसूर एक शख्स को, जिसको और कोई सहूलत इस टाइम मुयसर नहीं है कि वो अपने बाहरी दुनिया से कोई रब्ता कर सके, अपने अहलो अयाल से या अपने दोस्तों से, लॉयर से, उस तरह उनकी मुलाकातें आपको पता है जैसे रिस्ट्रिक्ट हुई हैं इन दिनों में। तो उन हालात में उनकी टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाई गई उनके बच्चों के साथ। मेरी कुछ देर पहले उनके वकील फैसल चौधरी से बात हुई, कहीं पे ये कोर्ट चल रहा था कि ये पहली बार उनकी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे ज़रा पूछा इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि पहली बार नहीं है। जब से वो जेल में गए हैं लगभग कोई तीसरी या चौथी मरतबा उनका अपने बच्चों से रब्ता हुआ है, लेकिन इसमें महीने लग जाते हैं। जेल हुकाम पाबंद हैं अदालती ऑर्डर के तहत हर हफ्ते बात कराने के, लेकिन हर हफ्ते नहीं होती। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनके वकला को बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और फिर जाके महीनों बाद कोई उनकी बात होती है। तो आज उनकी गुफ्तगू हुई है, तो एक ऐसे माहौल में जब बाहर के लोगों से उनका रब्ता एक तरह से मुनक़ता है, तो बच्चों से बात करके यकीनन उन्हें अच्छा लगा होगा। अब आगे आ जाइए ज़रा, कुछ माहौल की, ओवरऑल माहौल की अगर बात करूँ, लाहौर से लेके कराची तक पीटीआई की इस टाइम की जो मनसूबाबंदी है या हिकमत अमली है, एक ही तरह के नारे, एक ही तरह का एटमॉस्फेयर, एक ही तरह का मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है। कहीं पे इमरान खान के हक़ में नारे हो रहे हैं, कहीं उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी हो रही है। मतलब एक पूरा मोमेंटम इस वक्त आपको कैरी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर मनाजर आप एक लम्हे के लिए पहले कराची एयरपोर्ट के देखें, वापस लाहौर की तरफ आता हूँ, जो मैसिव क्लीन स्वीप हुआ। कराची की तरफ अगर बात करें, ये जो एयरपोर्ट के मनाजर है या ये जो शोर शराबा है, ये एक जलसे जैसा माहौल सिर्फ एयरपोर्ट की लोकेशन के ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अपोजिशन अलायंस के लोग हैं वो कराची पहुंचे और पीटीआई के जो मुकामी ओहदेदारान हैं या तंजीमी लोग हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया कि जनाब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस कराची आया और आगे उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। तो खाली एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के वक्त ऐसा मंजर है और फिर आगे जो पूरे दिन आज उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, अगले हिस्से में उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अब आ जाइए ज़रा लाहौर के इंतखाबात के ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इंतखाबात हुए और पीटीआई के या इमरान खान के जो हमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। सदर जीत गया, नायब सदर जीत गया, सेक्रेटरी जीत गया और इन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट मांगे। अपने अगर इनके आप लिबास तक को भी देखें तो इमरान खान की तस्वीर उनके ऊपर लगी हुई थी। एक ऐसे माहौल में जब आपको सारे वकला से वोट मांगना हो, वो किसी भी सियासी जमात का हामी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से वोट मांगना, इस तरह से कैंपेन करना, तो जो सदर साहब थे वो जीत गए हैं
اور ایک جشن جیسا ماحول آج دیکھنے کو ملا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان کی جو نیو اپوائنٹمنٹ تھی انتظار پنجوتا، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ وکلا کو آرگنائز کریں اور پوری ILF کو اثر نو اس کی تنظیم سازی کریں یا وکلا کے ساتھ کوارڈینیشن کو بہتر کریں، وہ اپنے پہلے امتحان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کامیاب ہوئے ہیں. اور جس طرح سے آج وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، جس طرح سے پورا ایک مومنٹم کیری ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے PTI کے حامی جو ہیں وہ کافی خوش ہیں. اور سیلیبریشن بنتی بھی ہے اس لیے کہ جو حکومت کا حامی گروپ ہے، جیسے تارڑ گروپ ہو گیا یا احسن بھون گروپ ہو گیا، ان کو ایک بار پھر شکست دی ہے. ایک ایسے انوائرمنٹ میں شکست دے پانا جب وکلا کے ایک حصے کو بہت زیادہ نوازا جا رہا ہے، جن کو ہر قسم کی مراعات حاصل ہے، اور دوسری جانب ایک ایسا گروپ جس کے اوپر سختیاں ہیں، جس کے اوپر ایز کمپیئر ٹو ادر گروپ وہ نوازشات نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ مل نہیں سکتا، پھر بھی وہ گروپ اگر ڈومینیٹ کر جاتا ہے، دیٹ مینس کہ یہ ایک بڑی وکٹری ہے. اور ان حالات میں، اور وہ بھی کلین سویپ کے ساتھ، یہ کمال ہی کر دیا. تو اس لیے PTI کا جو حامی گروپ ہے وہ کافی خوش ہے. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. وکلا کا یہ جوش جذبہ، یہ ساری جیت، یہ ساری وکٹری، یہ بے معنی ہو جاتی ہے اگر وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے ان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکے. وکلا نے کافی دفعہ جوش خطابت دکھائی ہے، کافی نعرے ہم نے دیکھ لیے، بہت زیادہ تقاریر دیکھ لیں، لیکن عملی طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اتنی کیپیسٹی کے باوجود وہ کیوں نہیں کر پائے، اس بارے میں یقیناً بہت سارے جو لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور کیا یہ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے اب انتظار پنجوتا ایک ینگ بلڈ جسے کہا جا سکتا ہے، اوبویسلی وہ انڈر 35 تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو وہ جو بزرگ قسم کے وکلا ہیں جیسے اعتزاز احسن ہو گئے یا لطیف کھوسا ہو گئے، ان کے مقابلے میں اس قسم کی قیادت آگے لانا میرا خیال ہے عمران خان نے بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیا. تو دیکھتے ہیں اب انہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کم از کم اس طرف ضرور جانا چاہیے کہ وہ مل جل کے رول آف لا کے لیے، میں خالی صرف عمران خان کی رہائی کے لیے بات نہیں کر رہا، اوور آل رول آف لا کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ اٹھا سکے. اب آ جائیے ذرا واپس کراچی کی طرف. جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن کا الائنس، کل کے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کا رخ ہو رہا ہے تبدیلی کا، اور وہ کراچی پہنچ گئے. ان کا زبردست قسم کا ایئرپورٹ پہ استقبال ہوا، اور آج بھی پورا دن ان کی مختلف ملاقاتیں رہیں، یعنی بیک ٹو بیک ایک پیک شیڈیول تھا ان کا. اور پھر وکلا سے وہاں کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ملاقاتیں تھی، خطابات کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر اہم ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے پیر پگاڑا کے ساتھ ہوئی. اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس کی قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ملاقاتیں کی انہوں نے پیر پگاڑا سے، GDA کی قیادت کے سامنے اپنے جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں، ان کو دعوت دی گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی اور ایک گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے بھی. اوبویسلی GDA جو ہے وہ یہاں کی اسلام آباد کی یا وفاقی یا صوبائی جو پنجاب کی ایک سیاست ہے اس میں اس طرح سے متحرک نہیں ہے، لیکن یس سندھ میں ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، سندھ میں ان کی ایک اچھی خاصی سیاست ہے. تو ان کو اپوزیشن الائنس میں بنانا یہ عمران خان کی براہ راست ہدایات کے اوپر ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ مہرنگ بلوچ کو شامل کیا جائے، تو نیکسٹ اسٹیپ میں شاید وہ ہوگا. سلمان اکرم راجہ کو ہم نے دیکھا وہ وکلا کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، وہ اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ متحرک ہے. تو جس قسم کا لاہور میں انوائرمنٹ تھا آلموسٹ ویسے ہی وہاں پہ بھی دیکھنے میں آیا، نعرے بازی بھی ویسے ہی. تو یہ ایکٹیویٹیز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب یہ 2 روز کا ان کا دورہ ہے، کل کے دن بھی ان کی ملاقاتیں رہیں گی، اور پھر جب واپس آ جائیں گے تو یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل اس کی تفصیلات، اس کے لیے کافی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اچانک عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں. تو صحافیوں نے پوچھا تھا کل شاہد خاقان عباسی سے اور محمود اچکزئی سے بھی کہ مولانا فضل الرحمان اگر APC میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ ظاہری بات ہے ایک عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، اگر وہ یہاں پہ ہوئے تو شرکت کریں گے، نہ ہوئے تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنا خطاب ضرور کریں گے. اس قسم کی انہیں جو چیز ہے وہ بتائی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں کس قسم کی تیاریاں جاری رہتی ہیں. اب آ جائیے ذرا کل کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کا تھوڑا اور فالو اپ سامنے آ رہا ہے. PTI چیف جسٹس ملاقات، باقی تفصیلات آپ پریس کانفرنسز میں TV ٹاک شوز میں بھی سن چکے ہیں. فردر یہ ہے کہ آج بیرسٹر گوہر نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس نے PTI کو یا جو وفد ملنے گیا تھا ان کو سسٹم میں رہنے
اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. سسٹم میں رہنے کا اور بائیکاٹ کس چیز سے نہ کرنے کا کویشچن تو یہ ریز ہوتا ہے. آج فردر بھی اس کے اوپر ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوگی, کیونکہ پی ٹی آئی کو بائیکاٹ کا ارادہ تو رکھتی نہیں ہے کہ بائیکاٹ کر دیں. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سسٹم میں رہے, اسی طرح معاملات کو آگے چلنے دے, کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے بادی النظر میں 26ویں ترمیم کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ ملاقات تو جا کے انہی سے کیا نا جو 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں. بٹ جب پی ٹی آئی سے یہ کویشچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ظاہری بات ہے ملاقات تو کریں گے, انہی سے کریں گے جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے ان کے سامنے بھی یہ موقف رکھا کہ ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے. تو صحافیوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے آپ چیف جسٹس کو بھی چیف جسٹس تسلیم نہیں کرتے؟ تو عمر ایوب کا جواب مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک پوری عمارت کی بیس کو ہی غیر قانونی قرار دے رہے ہیں تو آبویسلی ہم پھر پوری عمارت کی بات کر رہے ہیں. ناٹ انہوں نے ایگزیکٹلی ان کا نام لے کے نہیں کہا, لیکن اس طرح سے انہوں نے جواب دیا. جاتے جاتے ایک دلچسپ خبر یہ کہ پاکستان کی سیاست میں تو نوجوان تھوڑا مایوس دکھائی دے رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ نوجوانوں کا وہ کام نہیں ہے, بلکہ ایک برین ڈرین کا سلسلہ جاری ہے. بڑی تعداد میں نوجوان بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. لیکن انہی حالات میں ایک اور دلچسپ خبر سامنے آئی کہ آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں, مختلف مرحلوں میں انتخاب ہوگا. تو کینیڈا کے جو انتخابات ہیں اونٹاریو میں, اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 نوجوان جن کا تعلق بہاولپور سے ہے, لیکن وہ اب چونکہ کینیڈا میں مقیم ہیں, تو 2 بھائی فیض قریشی اور سمیر قریشی, ان دونوں نے نیو ڈیموکریٹ پارٹی کا ٹکٹ حاصل کیا الیکشن لڑنے کے لیے. اور یہ دونوں بھائی اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کی کیمپین ہو رہی ہے. اخباروں میں وہاں کے جو مقامی اخبارات ہیں وہاں پر خبر چھپ رہی ہے کہ پاکستانی 2 نوجوان اور یہ دونوں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں نیو ڈیموکریٹ پارٹی سے. ان کو ٹکٹ مل چکا ہے, اب اپنی کیمپین کر رہے ہیں. تو یہ اوبویسلی بینگ اے پاکستانی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اور ہم ان کو دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ان دونوں بھائیوں کے لیے بیسٹ وشز ہیں, اللہ کرے یہ کامیاب ہوں. اور میں ذاتی طور پر بھی ان دونوں نوجوانوں کو جانتا ہوں. جب میں حج کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں موجود تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی, اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو ان میں سے جو فیض قریشی ہیں یہ تھان ہل سے, اور جو سمیر قریشی ہیں وہ مارکھم یونین سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو آپ سب لوگ جو کینیڈا میں رہتے ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو وہ ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.